یہ درمیان والے بیٹے کو ٹھنڈا کر دے، اس کی تربیت اچھی کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنا دے، اسلام کا مبلغ بنا دے، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، تو یہ دعا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دعا اس قدر جلدی اور مؤثر انداز میں قبول ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہیں پر رہتے ہوئے اس کی پلاننگ شروع ہو جائے گی، قدرتی نظام کے ساتھ پلاننگ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو خود نظر آئے گا، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ بس میری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ ضد کرتے کرتے آخر کار لپٹ جاتا ہے، تو حج تو اس طرح لپٹ جانے کا نام ہے۔ بس اللہ آپ نے اس دعا کو قبول کرنا ہی ہے کہ اللہ اب آپ دے ہی دیں، بس آپ نے دینا ہے، میں جاؤں گا ہی نہیں اس کے بغیر، بس یہ اللہ میں جاؤں گا ہی نہیں۔ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اور آخر کار ماں دودھ دے دیتی ہے، ماں اس کو پیار کر دیتی ہے، اسی انداز کے اندر مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، وہ جو آپ نے دعا کا نام بولا تھا وہ پھر سے مجھے ریپیٹ کر دیں تاکہ میں۔ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل کر لے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ جن کی دعائیں تو قبول کیا کر، ان لوگوں کی فہرست میں مجھے شامل کر دے۔ تو یہ اصل میں دعاؤں کی ماسٹر کی ہے۔ اچھا، تو جب آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس میں شامل کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے چلے جاؤ گے وہ ساری دعائیں اس ایک دعا کی وجہ سے قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ جی، تو یہ دعا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کعبے کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی مانگیں جن لوگوں نے آپ کو دعا کے لیے نہیں بھی کہا۔ اب دادا دادی نانا نانی یہ جو دنیا سے چلے گئے، دور کے رشتہ دار قریب کے رشتہ دار، ان کے لیے بھی مانگیں۔ جی، ظاہر ہے کہ انسان یہ تو کسی کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ وہ کوئلوں میں اور جہنم کی آگ میں جلے، جی، یہ تو کسی کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جی، ان کے لیے مانگے اور خوب مانگے، جب آپ ان کے لیے مانگیں گے تو آپ کا اپنا کام تو ہو ہی جائے گا۔ جی، اس کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی آپ کو خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماشاءاللہ اس موقع پر جوانی کے اندر اللہ نے حج کی توفیق دی تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس حج کے اندر اپنے دوسرے حجوں کے لیے بھی مانگیں۔ جی، اللہ نظام خود بناتا ہے، انشاءاللہ۔ خود بخود اللہ پاک نظام بنائے گا۔ اس حج کے اندر اپنے تمام حرمین کے دروازے کھلوا لیں اور اس میں یہ دعا کریں اللہ حرمین کی بار بار زیارت نصیب کرے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس وقت سفر حج کے دوران تکلیف ہو، جب کبھی تکلیف ہو، رش میں، گرمی میں، کیوں میں لگے ہوئے، لائن پہ لگے ہوئے، اس وقت عین تکلیف کے وقت میں کہ یا اللہ مجھے حرمین کی بار بار زیارت نصیب کرے، تکلیف کے وقت اچھا، میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ اس تکلیف کے باوجود بھی جب یہ مانگ رہے ہیں نا تو اس کو دے دیں۔ جی، یہ تجربہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جس وقت تکلیف میں آتے ہیں نا ذرا ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم بگڑ سے جاتے ہیں، حالانکہ عین وہی ٹائم تو ہوتا ہے دعا مانگنے کا، اسی وقت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آمین۔ www.darsequran.com